اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سورۃ الملک آیت 23 میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بھی بنائے ہیں، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اسے سننے کی اور دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، یعنی کان اور آنکھیں عطا فرمائیں، جو کہ ہمیں اپنے چہرے یعنی ہر انسان کو اپنے چہرے پر یہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، جن کی مدد سے ہم باہر کی چیزوں کو، انسانوں کو، ہر شے کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ یا رب، ہم تو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جو تو نے ہمیں آنکھیں دیں، کان دیے، تو ایسی کیا شے ہے جس کے متعلق تو فرما رہا ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، جبکہ ہماری آنکھیں تو کام کر رہی ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہر ہی دیکھتے ہو، ظاہر ہی جانتے ہو، اور وہ آخرت سے غافل ہی ہیں۔ یعنی ہم ان ظاہری آنکھوں سے جو ظاہر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی حقیقت، ان کا بھی علم نہیں رکھتے، یعنی نہیں دیکھ رہے، تو آخرت کی حقیقت کو کیسے دیکھو گے، کیا سمجھو گے؟ تو پھر میرے مالک، یہ بات کیسے سمجھ آئے کہ ظاہر کے دیکھنے اور باطن کے دیکھنے میں کیا فرق ہے، کہ ایک ہی شے کا ظاہر اور باطن دونوں سمجھ آ جائے؟ ظاہر کی آنکھ سے جو دیکھا جا رہا ہو، وہ اسی شکل میں جب باطن کی آنکھ سے، حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو کیا حقیقت کھلے گی؟ آج بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آپ سب کے سامنے وہ حقیقت کھلے گی۔ اللہ کے حکم سے، اس کے فضل سے آج تم اپنی ظاہری اور باطنی آنکھ کا مشاہدہ ایک ہی جگہ پر ایک مثال سے دیکھ لو گے کہ تمہارا ظاہر تمہیں ایک ہی شے کی حقیقت کیا دکھاتا ہے، اور اسی شے کی اصل باطنی حقیقت تمہاری باطنی نظر، تیسری آنکھ، آگاہی کی آنکھ آج کیا دکھاتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی اسی ویڈیو کے دوران لائیو تم پر یہ کیفیت کھلنے لگی ہے۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب میری ظاہری آنکھ نے جو دیکھنا ہے، جو دیکھ رہی ہے، وہ دیکھو کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشہ بنی ہوئی سے، تاکہ تمہیں ظاہر کر دیں، اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کچھ تم میں سے مر جاتے ہیں، اور کچھ تم میں سے نکمی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا درجہ پا کر ناسمجھی کی حالت میں جا پڑتا ہے، اور تم زمین کو سوکھی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے خوشنما نباتات اگ آتے ہیں۔ ظاہری آنکھ نے اس آیت کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، مان لیا کہ صحیح بات ہے، اللہ ہی سب کچھ پیدا کرتا ہے،
اب دوبارہ اللہ پاک زندہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ ظاہر کا معاملہ جو فرمایا جا رہا ہے، ہم نے اسے جان لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا۔ اب رب پاک کی اس آیت کی حقیقت کو باطنی آنکھ سے دیکھنا ہے تو بات سمجھ آنی ہے۔ تو اب باطنی آنکھ کھلی اور اس نے اس آیت کی الفاظوں کو پڑھا تو دیکھ رہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو اس شک کو دور کرنے کے لیے رب پاک نے 7 چیزیں گنوائیں: مٹی، نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشہ، رحم کی مدت، پھر وہاں سے بچے کی شکل میں باہر آئے، اس کے بعد نکمی عمر تک انسان کی زندگی کے پہنچنے کا ذکر ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ ظاہری طور پہ جو علم انسان جانتا ہے، جس کا مشاہدہ عام زندگی میں بھی کرتا ہے، نہ صرف خود بلکہ اور دیکھنے والے بھی، کہ ماں کے پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا، مگر اللہ پاک نے اسی آیت میں سب سے پہلے فرمایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تم مٹی کے پیٹ میں تھے۔ اس مثال کو اب غور سے سمجھنا۔ ماں کے پیٹ میں انسان 9 ماہ تک پرورش پاتا ہے۔ ہم سب ایسے پیدا ہوئے یہ جانتے ہیں، مگر کیا ہم میں سے کسی کو وہ وقت یاد ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں جو مدت گزار کر آئے وہاں کیا زندگی تھی؟ نہیں یاد۔ ہم اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں اس دن سے جس دن دنیا میں پیدا ہوئے، جبکہ ہم ہی تھے جو کسی اور حالت میں کہیں اور موجود تھے، دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے، مگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہمیں وہ زندگی یاد نہیں رہتی۔ تو مٹی میں زندگی موجود تھی، ہم موجود تھے، وہاں کتنا عرصہ رہے کسی کو یاد نہیں، کیا کرتے رہے کچھ یاد نہیں، کیا جسم تھے، کیا حالت تھی، کچھ نہیں پتہ۔ تو مٹی سے آغاز ہوا۔ جیسے رب پاک فرماتے ہیں کہ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ اب ایک زندگی مٹی میں موجود ہے، زندہ ہے، اس کے لیے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ ایک حالت میں تھا، اسے جب اس حالت سے دوسری حالت کی جانب پہنچایا گیا تو اس کی پہلی حالت کو موت آ گئی اور وہ دوسری حالت میں پہنچ گیا اور وہاں وہ زندہ تھا۔ تو تمہیں اگر شک ہے کہ تم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے تو حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، یہ اب جو تمہاری پیدا کی ہوئی حالت جس میں تمہیں شعور مل چکا، تم دیکھتے سنتے ہو، تمہیں سمجھ دی، تو 6 حالتوں سے گزر کر اس حالت میں پہنچے ہو۔ حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں؟ پیدائش کے مقام پر، انسان کے ارتقاء کے مقام پر 7 آسمان کا ذکر ہوا، تمہارے درجوں کا ذکر ہوا، اور اللہ نے زمین سے تمہیں نباتات کی شکل میں اگایا، یعنی مٹی سے پیدا ہوئے، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی سے پھر باہر نکالے گا۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے انسان پہلے جمادات کی شکل میں نمودار ہوا اور پھر اس کیفیت سے نباتات کے زمرے میں آیا، اور پھر نباتاتی شکل میں اس کا وقت گزرا اور اپنی جماداتی حالت کو بالکل بھول گیا، اور جب وہ نباتاتی حالت سے حیوانی زمرے میں آیا تو اس کے ذہن میں حالت نباتات کی کوئی یاد باقی نہ تھی، کوئی یاد باقی نہ رہی سوائے اس تعلق خاطر کے جو نباتاتی دنیا کے ساتھ اس کا ہے، جو موسم بہار اور پھولوں کے زمانے میں شدت اختیار کر جاتا ہے، اس کشش کی مانند جو بچوں کے دل میں اپنی ماں کے لیے موجود ہوتی ہے۔
حالانکہ وہ اس کا سبب نہیں جانتے، جیسا کہ تجھے علم ہے، جیسا کہ خالق عالم انسان کو حیوانی دنیا سے عالم انسانیت میں لے آیا، اسی طرح ایک اقلیم سے دوسری اقلیم، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لاتا چلا گیا، یہاں تک کہ موجودہ شکل میں صاحب عقل و فراست اور قوت کی منزل تک لا پہنچا، اور اسے اپنی سابقہ حالتوں کے متعلق کچھ یاد نہیں۔ اب وہ جس منزل پہ ہے اسے اس سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ تم جس دن سے وجود میں آئے ہو اسی دن سے تم آگ، خاک، پانی یا ہوا تھے۔ اگر تمہاری وہی حالت رہتی تو تمہیں ترقی نہ نصیب ہوتی۔ بدلنے والے نے پہلی ہستی بدل دی اور اس کی جگہ دوسری ہستی عنایت فرما دی، اسی طرح یکے بعد دیگرے ہزاروں ہستیاں بدلتی جائیں اور ہر بعد والی پہلی سے بہتر ہوگی۔ تم ابتدائے وجود تاحال سینکڑوں قسم کے وجود دیکھ چکے ہو۔ پہلے تم جماد تھے، پھر تم میں قوت نمو پیدا ہوئی، پھر تم میں جان آئی، پھر عقل و تمیز حاصل ہوئی، پھر حواس خمسہ کے علاوہ مزید حواس حاصل ہوئے۔ نیا نظام قبول کرو اور پرانا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا ہر سال گزشتہ سال سے بہتر ہے۔ مجھے حالت جمادی میں موت آئی اور پھر میں حالت نباتاتی میں آ گیا، اس کے بعد مجھے حالت نباتاتی میں قوت آئی اور میں آدمی بن گیا۔ پھر میں کسی بات سے ڈرا نہیں، مرنے کے بعد کم تو نہیں ہوتا۔ اب میں بشر کی حالت سے بھی مر جاؤں گا تاکہ فرشتوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں۔ میں فرشتوں کی حالت میں ہوں گا اور مزید آگے بڑھوں گا، اس کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کے بعد مجھے حالت ملکوتی سے بھی قربان ہونا پڑے اور پھر میں اس کے بعد وہ چیز بن جاؤں گا جس تک کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ارغنوں کی مانند موت کو لبیک کہوں گا۔ ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ موت کو وہی سمجھ جس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، آب حیات اندھیرے میں پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نباتات کی شکل میں اگایا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں سے پھر باہر نکالے گا۔ تو مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کے پیٹ میں تھے، وہاں سے نکلے تو اب زندہ ہے ایک قطرے میں، اس نطفے میں اس کی زندگی شروع ہو گئی۔ وہاں سے جب اس کو جدا کیا گیا تو خون کے اندر زندگی پالی، وہاں سے جب موت ہوئی، انتقال کا وقت ہوا، منتقل ہونے کا وقت ہوا تو گوشت میں زندگی پالی، پھر حالت بدل گئی اور یہاں دیکھنے والا سننے والا بنا دیا گیا، یعنی اب آنکھیں عطا ہو گئیں، کان عطا ہو گئے، انسانی زندگی کا ارتقا ہو رہا ہے۔ مگر جب بھی پہلی حالت کو چھوڑ کر انسان نے دوسری حالت اختیار کی تو پہلی حالت کو بھول گیا، پھر بچے کی شکل میں پیدا کیے گئے۔ اس سارے واقعے میں غور کیجئے کہ انسان ایک ہی ہے، وہ نہیں بدلا، صرف اس کے رہنے کے ٹھکانے بدل رہے ہیں، حالتیں بدل رہی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ تمہارے جسم جن میں تم اب ایک ماں کے پیٹ کی طرح، زمین کے پیٹ کی طرح، خون کے پیٹ کی طرح، گوشت کی بوٹی کے پیٹ کی طرح اپنے اس جسم میں موجود ہو، اور جب تم اسے چھوڑو گے تو بھول جاؤ گے کہ کہاں رہے تھے، اور پھر کسی نئے وجود میں تم زندہ ہوگے۔ مگر یہاں کا بھولنا، جب کہ آنکھیں اور کان دے دیے، اب یہاں کا بھولنا قابل معافی نہ ہوگا، بلکہ کان، دل اور آنکھیں اس لیے عطا کیے گئے کہ تمہیں اپنی ساری زندگی جو تم گزار کر آئے یاد ہونی چاہیے، اور وہ تب یاد ہوگی جب خدا سے رابطہ ہوگا، جب فطرت سے رابطہ ہوگا، جب اپنے قریب ہوگے، جب حقیقت کے قریب ہوگے۔ تو تمہیں جو شک ہے کہ تم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تو تم اتنی حالتوں سے گزر کر زندہ ہی تھے، اور قیامت تک کسی نہ کسی حالت میں زندہ ہی رہو گے، بس جسم تبدیل ہو جائے گا، ٹھکانہ تبدیل ہو جائے گا۔
تم اپنے اسی جسم سے پیدا ہو کر جسے تم موت کہتے ہو نکلو گے، تم اپنے اسی جسم سے پیدا ہو کر جسے تم موت کہتے ہو نکلو گے۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک کہ تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل پر چڑھنا ہوگا۔ یہ وہی منزلیں ہیں جو مٹی سے شروع ہو کر اب یہ سامنے موجود ہو، مگر تمہیں اب سے پہلے کی زندگی یاد نہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل، اسی طرح پھر اگا دے گا، مٹی سے ہی تو نکالا تھا تمہیں، اور تم کہتے ہو کہ اے اللہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر بھلا ہمیں کیسے زندہ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی شروعات کو اسی دنیا سے شمار کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہیں مر جانا ہے، جبکہ تم تب سے زندہ ہو جس دن آدم کو سانس دی گئی۔ اور یاد رکھنا کہ نہ آدم مرے، نہ آدم مرا، نہ ان کی وفات ہوئی، جب تک دنیا میں آخری انسان نہیں مرے گا، قیامت تک کا آخری انسان آ کر نہیں مرے گا، آدم نہیں مرے گا۔ ہر انسان اس دم کے ساتھ چل رہا ہے جو آدم میں پھونکا گیا۔ اب اس آیت میں رب پاک نے جو انسان کو حقیقت دکھائی اس کے ارتقاء کی، وہ انسان کی حیات کی مکمل مدت ہے۔ وہ پہلا دن جب آدم میں تھا ہر انسان، اور وہ آخری دن قیامت کا جب تک آدم میں موجود ہے۔ ایک انسان بھی نہیں مرا آج تک، سب کسی نہ کسی حالت میں زندہ ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب اس حقیقت کو کہ فرمائے گا تم زمین پر گنتی کے کتنے برس رہے، کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہیں، بس آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ فرمائے گا تم اس میں تھوڑا ہی رہے ہو، کاش کہ تم سمجھ لیتے، یعنی کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو کہ تھوڑا رہے ہیں تو بالکل تھوڑا ہی رہے ہو۔ طنز کیا گیا ہے، طنزیہ انداز ہے کہ کاش تم سمجھ لیتے، کیونکہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں تھوڑی مدت کے لیے پیدا کیا کہ جا کے کھاؤ پیو، جھگڑو، لوگوں سے لڑو، بد اخلاقیاں کرو، بس یہ مقصد تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لوٹ کر تو آنا نہیں، وہیں پیدا ہوئے اور وہیں مر جاؤ گے، دوبارہ کوئی سوال جواب ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگی گناہ گار قسمیں کھائیں گے، جس دن قیامت ہوگی گناہ گار قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے بھی زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ الٹے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، یہ قیامت کا ہی دن ہے، لیکن تمہیں اس کا یقین ہی نہ تھا۔ تو تم تو کبھی آج تک مرے ہی نہیں، بس حالتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تم ہی ہو جو کبھی مٹی میں رہتے ہو، وہاں ایک مدت گزارتے ہو، اور پھر نئی حالت پا لینے کے بعد پہلی حالت کو بھول جاتے ہو۔ اور یہ کون بھولتا ہے اپنی حقیقت؟ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں کہ جب تم نے رب کو بھلا دیا، اس کی یاد ترک کر دی، اس کے حکموں کی نافرمانی کی، تو اس نے تمہیں تمہارا اپنا آپ بھلا دیا کہ نہ دنیا میں خود کو پہچان پاؤ، نہ آخرت میں تمہیں اپنی کوئی خبر ہو، اور کہہ دو کہ ہم تو زمین پہ کچھ ہی دن رہے تھے۔ تو زمین پہ ابھی تک کوئی انسان مرا نہیں، بس حالتیں بدلتا ہے، رہائش بدلتا ہے، ٹھکانہ بدلتا ہے، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس دنیا کے بعد بھی، جسم کے پیٹ سے نکل جانے کے بعد بھی تمہاری اصل یعنی تمہاری روح کا لباس یا ٹھکانہ کچھ اور ہوگا۔ اور آیت میں فرمایا گیا کہ پھر تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں،
تم تو وہی ہو جو تھے، مگر اب بچے کے لباس میں زندہ کر دیے گئے۔ تم ہر بار جس لباس میں ہوتے ہو اس کی حدود میں قید ہو جاتے ہو۔ ابھی تو اور بہت سے لباس منتظر ہیں جن میں تمہیں داخل ہونا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر باقی رکھتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ کچھ تم میں اس سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم وقت مقررہ تک پہنچو اور تاکہ تم سمجھو یہ وقت مقررہ قیامت کا روز ہے۔ ہر انسان کا وقت مقررہ قیامت کا روز ہے، اور جتنی زندگی تم یہاں گزارتے آ رہے ہو یہ اس لیے بھولتے ہو کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہو، اور جب اللہ سے قریب ہوگے باطنی آنکھ کھلے گی تو، اور پھر جب اللہ سے قریب ہوگے تو ہر چیز کی حقیقت کو جاننے لگو گے، اپنی حقیقت کو جاننے لگو گے اور باطنی آنکھ کھلنے لگے گی۔ اللہ ہی سب بات کی طرف اور اللہ ہی ہر طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ اس کا ہی کہنا ہے کہ جو میری طرف کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہوں۔ تو حقیقت میں آؤ کہ یہ دنیا، یہ زندگی صرف چند دن کی نہیں، کچھ مہینوں کی نہیں، کچھ سالوں کی نہیں، یہ 30-40 سال نہیں، نہ 50 نہ 60، بلکہ بہت لمبی طویل زندگی سے زندہ ہو، اور یہ یاد آئے گا، یہ یادداشت تم میں لگا دی گئی ہے، تم میں رکھ دی گئی ہے، تم میں یہ یادداشت رکھ دی گئی ہے، اور یہ یاد تب آنے لگتی ہے جب اللہ سے قریب ہونے لگ جاؤ۔ اور قریب ہونے کا راستہ یہ قرآن، یہ قرآن اور یہ قرآن، اس کے سوا کہیں سے رہنمائی نہ ملے گی، کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اس کو ترک کر کے کسی طرف بھاگو گے کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔